محمد ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. ذہن میں یہی آیت آئی تھی، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ حضرات جس غرض سے آتے ہیں، جب میں جس غرض سے بیٹھا ہوں، صرف اس کا مقصد تذکیر ہے، اپنے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی. جو بات کہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے عمل کے زیادہ مکلف ہوں، میں کم ہوں، نہیں. جو بات کہی جاتی ہے اول مخاطب تو خود آدمی ہی کا نفس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس تذکیری مجلس سے نفع عام عطا فرمائے. اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ تذکیر کیا کیجیے، یہ نہیں کہ سب کو آپ مومن بنا ہی دیں گے. آپ کا کام تذکیر ہے، یاد دلانا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ، آپ تذکیر کیجیے. ذکرہ کا نفع یعنی تذکیر کا نفع مومنین کو ضرور ہوگا. تسلی بھی دے دیا. آپ کا کام فرض واجب کیا ہے؟ تذکیر. حضرت خواجہ ابو طالب کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں دے سکے. تذکیر تو کیا ہے، مرتے دم تک کیا، نہیں قبول کیا انہوں نے. اس بنا پر تذکیر اصل نبی کا وظیفہ اور فریضہ یہی ہے کہ امت کی تذکیر. بہت بڑی اللہ تعالیٰ جہاں تذکیر کا انتظام ہو، سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے خیر انشاءاللہ ضرور نازل ہوگی. میں اسی امید پر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس خیر سے محروم نہ فرمائے. جو کہہ رہا ہوں خود بھی عمل کرو. اپنے سے بھی مطالبہ رہتا ہے بلکہ زیادہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان تذکیری مضامین سے تذکر کا فائدہ ہے نا، مطابعت ہے، ایک ہے وہاں ہوگا اس میں حضور اکبری میں ذکر فتذکر، یہ ہے کہ نہیں مطابعت، یہ خاصیت ہے. رسول اکبری میں لکھا ہوا ہے. یعنی جیسے قطع مثال یہ دیا، قطع فن قطع، اس نے کاٹا تو کٹ گیا. ادھر یہاں بھی یہی ہے، ذکر فتذکر، تذکیر کیا تو متذکر ہو بھی گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکیر بہت ہے. علماء بھی یہی کرتے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے اس تذکیر سے نفع کی. ہم تو راستے میں پڑتا ہے ایک مکان جس میں حضرت محمد صاحب وغیرہ سب، محمد صاحب، حضرت رحمان صاحب، سبھی جمع تھے، سبھی حافظ ولی صاحب مکان میں. تو باہر امرود والا بار بار کہہ رہا تھا، الہ آباد کا امرود، الہ آباد کا امرود. تو محمد صاحب سے خاص مزاج تھا، کیا بتائیے، وہ متوجہ کر رہا ہے ہم لوگوں کو، آپ لوگ غافل نہ رہیے گا، یہ الہ آباد ہے، یہ الہ آباد کا امرود ہے. ایسا نہ ہو کہ غفلت میں چھوڑ کے چلے جائیں امرود کو. یہی نبی تذکیر کرتا ہے. جو چیز بھول جاتا ہے آدمی یا ذہول ہو جاتا ہے، نبی اس کو بتلاتا ہے کہ نہیں، یہ ذہول کا موقع نہیں ہے، اٹھو، بیدار ہو جاؤ. تو مولانا نے بڑی اچھی مثال دی. سب لوگ خوش ہوئے، علماء ہی سب تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس تذکیر سے نفع کامل عطا فرمائے. بہت
مولانا محمد صاحب بہت عمدہ بات یہی اصل میں یاد آیا، بہت عمدہ شعر ان کا ہے، یہ تو ورد زبان بنایا جائے گا۔ نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، بہت عمدہ شعر، کوئی جان ہے مولانا کے دیوان کا میرے نزدیک۔ نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہردم پاسبان رہنا، اپنے دل کے پاسبان رہنا، سب پاسبانی کر لیا، گھر کی گھر کے، دل کو اگر اجاڑ ہی رکھا تو بہت گھاٹا ہے سودا، یہ بہت۔ نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، اس دل کو خالص اللہ کے لیے رکھو، اس میں کسی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تجلی گاہ باری تعالیٰ ہے، دل کسی کی شرکت کو گوارا نہیں کر سکتا، دل تو بس اللہ نے اپنے ہی لیے رکھا ہے۔ ان معاصی، ہاتھ کے معاصی کو معاف فرما دے گا، پیر کے، لیکن دل اگر شرک اور کفر میں، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہر قرآن میں دل کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دل کو، تجلی گاہ باری تعالیٰ یہی دل ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس کی دل کی حفاظت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انبیاء کے ہیں، اولیاء کے ہیں، اسی دل کے روگ کا علاج ہوتا ہے۔ نیست بیماری تو بیماری ہے دل، نیست بیماری تو بیماری ہے دل، دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں۔ آج بھی جو دل کی بیماری ہے تو اس سے آدمی ڈر جاتا ہے کہ نہیں، ابھی معلوم ہو جائے کہ دل پر کچھ اثر ہے، نہیں ہوتا تو لوگ فوراً کہتے ہیں کہ کوئی اثر نہیں ہے دل پر۔ اللہ تعالیٰ نہیں، ظاہری اعتبار سے بھی اس کی نزاکت ہے اور باطنی اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ یہ دل ملکوتی ہے، ایک تو دل یہاں جو آدھا ہے، اور ایک دل مملوکی کی سعادت اور شقاوت کا مدار اسی قلب ملکوتی پر ہے، یہ لوٹھے گوشت کے نہیں ہے، قلب ملکوتی، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے غیر کے گھسے سے بھی اس کی حفاظت فرمائے۔ نہ کوئی بنا شعر مجھے بہت پسند ہے مطلب، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہردم پاسبان رہنا۔ یہ شعر معمولی تھا، سب عالم ہمارے جھومنے لگتے تھے، پڑھتے تھے، مولانا راجدار سے بھی پڑھتے تھے، لہجہ بھی بہت عمدہ تھا، وہ آبادی بنی تھی۔ حضرت عبدالغنی صاحب باقاعدہ کہتے تھے، میری محمد کچھ پڑھو بھائی، کچھ نہیں کہتے، کوئی ادھر سے آیا ہے کہ نہیں سناؤ، مام عبدالغنی صاحب کو پوری نہ کوئی راہ پا جائے۔ اب واقعی مولانا کی صورت ایسی تھی، ہم نے تو اتنی تنہائی میں رہے، شاید ہی کوئی، کبھی میں نے دنیا کی طرف التفات میں نے نہیں پایا، ذکر بھی نہیں کرتے تھے، یعنی اس کی نفی نے اس بات مولانا کو میں نے بتلایا تھا، آپریشن ہوا تھا آنکھ کا، میرے سامنے کی بات ہے، اب بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب گئے محلے کے، کہ حضرت کوئی ضرورت ہو تو کہیے گا۔ ایسے موقع میں مولانا ایک ہنسی کی بات بھی کہتے ہیں لے اور کچھ آئے گا نہیں، ساری وہی کہتا ہے، یہ بالوں مجھے کہا کہ کہتا تو ہے لیکن کبھی لے نہیں آئے گا، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن یہ کہ میں درد سے کہا، دیکھیے میں نے آج اپنی ضرورت کا اظہار کسی پر نہیں کیا ہے، ہاں اگر کسی نے کچھ خلوص سے دیا تو اس کو قبول کر لیا، جاوے ہے کہ نہیں، یعنی نفی بھی اور تواضع کو بھی برقرار رکھا، یہ نہیں کہ میں قبول نہیں کرتا۔ میں نے اب تک اپنی زبان سے کسی ضرورت کا اظہار، آنکھ کا پیسے سے لیتے ہوئے تھے، سوچے کہ چاہ کی ضرورت ہوگی پڑے گی، میرے سامنے کی بات ہی ہے، میں نے اپنی ضرورت کا واقعی نہیں کیا مولانا، میں دیکھا سال 30 سال ساتھ رہا ہوگا، لیکن کوئی چیز کبھی حضرت یہ ہاں بہت خوشی ہے۔ صحیح ہمارے آئے باہر سے، انہوں نے کچھ روپیہ ہدیہ دینا چاہا، نہیں تم ہماری اولاد ہو،
ہم کو کوئی چیز نیا دیا کرو، روپیہ نہ دو ہم کو، نہیں دیا مطلب کہ توڑیا لیا دو، ٹوپی لیا دو، کچھ بھی مطلب چیز تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں کسی کو دکھلانے گیا شہید کو، لڑکے محبوب کو، اب ڈاکٹر کے یہاں سے فیس لگتی ہے تو 20-25 روپیہ فیس، تو میں نکالنے لگا فیس دینے کے لیے اپنے بچے کے لیے، کہا مولانا میرے رہتے ہوئے آپ فیس لیں گے، میں موجود ہوں، آپ نہیں دے رہا، میرے رہتے ہوئے سب کچھ ہونے کا بہت احسان عظیم ہے ہمارا، ہم لوگ جن حالات سے گزرے، میرے رہتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ اللہ کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، بعد میں بھول جاتا ہے شعر، میں پریشان ہوتا ہوں، میں نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، سب خلوص تصوف سلوک کا حاصل صرف یہی ہے ہمارا، یہی شعر ہے، نہ کوئی راہ پا جائے، دل کو محفوظ رکھو، دل کے غیر اللہ میں نہ پھنساؤ، اس کو بھٹیار خانہ نہ بناؤ کہ جو چاہے آئے جائے، اس کو محفوظ رکھو، ہر جگہ آدمی نہیں جاتا، بہت سی جگہ ایسی گورنمنٹ کی ہے کہ ہر جگہ ہر آدمی نہیں جا سکتا، اس طرح ہر آدمی لوگ یہ اللہ کے برتن ہے، اس کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ جو تیاری کرے گا، اصلاح کا ارادہ کرے، اللہ اصلاح کر بھی دے گا، ارادہ بھی ہم لوگ نہیں کرتے، دل کی حفاظت بہت ضروری ہے، یہ بہت عمدہ ہے ہمارا شبد، نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، مانی اشعار تھوڑے نا، شمس الرحمان فاروقی اس دنیا میں مانے ہوئے ناقد ہیں، کہاں مولانا کے اشعار جگر کے اشعار پر تو خواجہ صاحب کے اشعار بالا تر، اور خواجہ صاحب کے اشعار پر محمد اگست بالا تر لکھا ہوا ہے، اتنا بڑھایا، ان کا اتنا کرنا معمولی بات ہے، مست ہو جاتے تھے اشعار کو پڑھ کے، وہ بھی نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا، یہ حریم ہے، دل کا حریم، یہ تحریمہ ہے نا، اس میں اب کوئی نہیں آ سکتا نماز میں، اسی طرح یہ دل جو ہے یہ تحریمہ ہے، اس کا تحریمہ کیا ہے کہ کسی کو آنے نہ دینا، نماز میں آنے دینا چاہتے ہیں، اللہ اکبر کریں کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر ہاتھ جھاڑ دیا ہم نے، اب کوئی آ نہیں سکتا ہمارے یہاں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پائے ان مومنین نے جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، غیر کی نفی، آپ ہی آپ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی حمایت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد لیں، نہ کوئی ہمارا معبود ہے، نہ کوئی ہمارا مستعان ہے، معبود بھی ایک اور مستعان جس سے استعانت ہے وہ بھی ایک، اس میں کمی نہیں کر سکتے، جیسے عبادت میں کسی کی شرکت جائز نہیں ہے، استعانت میں بھی شرکت جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اصل تو یہی ہے مول صاحب، حریم دل کا، حریم یہ جیسے حریم سے بڑا حرم ہی ہے، یہ دل جو ہے حرم ہے باری تعالیٰ کا، اس کو محفوظ رکھو، حرم میں ہر آدمی نہیں جا پا رہا ہے، اس وجہ سے کتنی ہوتی ہے، حرم ہی کی وجہ سے تو، ہاں عرب کی ایک بات کریں، سبحان اللہ، اشارہ ہماری ہے وہاں پہ، سبحان اللہ، حضرت قدس روح سے اللہ تعالیٰ نے کتنا عمدہ شعر کہا، میں بھی 20-30 سال کے بعد پڑھ رہا ہوں اس کو شاید، یہ ہماری شرح اس کی ہے، کیا ہماری کیا ہے، حضرت قدس روح سے اللہ تعالیٰ نے کتنا عمدہ شعر کہلایا، جس کی عمدگی خالی از بیان ہے، اس کو روح تصوف کہا جائے تو بے جانا ہوگا، اس میں اپنے ہی کو نہیں ہے بلکہ جملہ سالکین کو زبردست نصیحت ہے کہ اپنے دل کی نگرانی کو اولین فریضہ یقین کرو، اپنے دل کی حفاظت کی اولین فریضہ کرو،
اس سے پاس الفاظ اور دوام مراقبہ کی دولت نصیب ہوتی ہے. یہ دیکھیے پاس الفاظ، کوئی سانس بغیر ذکر کے نہ ہے. یہ پاس الفاظ ہے. اپنے سانسوں کی حفاظت، غفلت کے ساتھ کوئی سانس آئے جائے نہیں. اسے اور دوام مراقبہ، اللہ کا مراقبہ کی دولت نصیب ہوتی ہے. اسی کو شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی خود شروع فرما رہے ہیں، آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے. وہی ہے، آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، یہ خیال رخ دلدار ہے دربان بنا. دربان وہاں تو حضرت نے عام بات کہی، لیکن یہاں کہ اگر چاہتے ہو تمہارے دل میں کوئی نہ جائے تو دربان بیٹھا دو ذکر اللہ کا، کوئی گزر ہی نہیں پائے گا. آ سکے غیر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا یہ شعر ہے اور یہ شعر دونوں ایک سے ایک ہے. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، یہ خیال رخ دلدار ہے دربان بنا. اولیاء اللہ کے کرامت کی داستانیں تو بہت سنی ہوں گی، اکثر اس کا تذکرہ بھی ہوتا رہتا ہے. یہ شرح میں ملے گا. اولیاء اللہ کے کرامت کی داستانیں تو بہت سنی ہوں گی، اکثر اس کا تذکرہ بھی ہوتا رہتا ہے. اس لیے اس کے نہ سننے کا سوال ہی نہیں، سنا تو ضروری ہوگا. ہاں عشق کی کرامت کسی کی زبان سے نہ سنا ہوگا تو لیجیے آج عارف ہندی کی زبان سے اس کو سن لیجیے. محمد عارف ہندی، رومی نہیں، عارف ہندی سے. تو آج ہم کو بھی یاد نہیں ہے بھائی، ہم نے کہا یاد نہیں. کئی مرتبہ مولانا سنا ہے پوری کتاب کو جو ہے مولانا سنائیے. کیسے بہت کیا کہوں، کتنا خوش ہوتے تھے. ہمارے کلام کی شرح آپ نے کر دیا. ہم تو اس کو سناتے ہوئے بھی ڈرتے تھے علماء کے سامنے، آپ نے مدلل کر دیا کتاب و سنت سے. اللہ آپ کو جزائے خیر. کتنی مرتبہ حضرت سنا اس شعر کو پہلو جانتے ہیں. ہم تو اپنے اشعار کو کلام کو سنانے سے علماء کے سامنے ڈرتے تھے، لیکن آپ نے کتاب و سنت سے اس کو مدلل کر دیا. اب تو میں بے درے اس کو سناتا ہوں. اپنے کلام کے بارے میں کہا ہوتے پہلے ہم لوگ جب جاتے تھے تو ہم لوگ تھانوی تھے، اور شیخ ثانی سے تھانوی لوگوں کہا تھا لوگ کبھی سناتے تھے. میرے سامنے کبھی سنا ہی نہیں مولانا اشعار کو، کبھی سنایا. تو ایک دن جب میں نے لکھنا شروع کیا تو مولانا نہیں تھے، کسی نے کہا کہ حضرت اشعار کی آپ کی شرح لکھ رہے ہیں، ان کو شرح سے کیا جوڑ. بہت خفا ہو گئے، کہا کہ جوڑ نہیں ہوں. ہر چیز ظاہر نہیں ہوتی، باتیں میں سب کے اندر وہ کیفیت رہتی، اس سے وہ شرح کر رہا ہے. بڑے آدمی نے کہا ڈال دیا. میں نے کہا زبان سے تو لیجیے آج عارف ہندی کی زبان سے اس کو بھی سن لیجیے. اللہ رہی عشق و محبت کی کرامت بزرگوں کی سنے ہوگی، لیکن اللہ رہی عشق و محبت کی کرامت احمد ہو مبارک کی غدر خاں ہوں تہ دام. یعنی اس دام کے نیچے بھی عشق کی باتیں ہم کر رہے ہیں. اللہ رہی عشق و محبت کی کرامت احمد ہو مبارک کی غدر خاں ہوں تہ دام. اس معنی میں شعر عشق کی ایک نگاہ سے احمد. دوسرا شعر ہے عشق کی ایک نگاہ سے احمد ذرہ ماہ تمام ہوتا ہے. عشق کی ایک نگاہ سے ذرہ جو ہے وہ چاند بن جاتا ہے. عشق کی ایک نگاہ سے احمد ذرہ ماہ تمام ہوتا ہے، 14ویں رات کا چاند بن جاتا ہے. عشق کے فیض سے بحمد اللہ رش کے فردوس بن گیا زندہ. عشق کے فیض سے جو قید خانہ تھا وہ فردوس، رش کے فردوس بن گیا. سبحان اللہ. میں نے لکھا سبحان اللہ. یہ تہ دام غدر خانی شرح ہے. یہ تہ دام غدر خانی اسی طرح زندان کا فردوس ہو جانا بلکہ رش کے فردوس بن جانا یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے. اشعار کی شرح ہے یہ. سبحان اللہ. یہ تہ دام یعنی یہ تہ دام غزل خانی حضرت غزل پڑھتے تھے. اس زندان میں اس قید خانے میں اشعار کا پڑھنا اس کی شرح ذرا سا میں نے کیا ہے. سبحان اللہ. یہ تہ دام غزل خانی
اسی لیے زندان کا فردوس ہو جانا بلکہ رش کے فردوس بن جانا یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ عشق ہوا ہے کہ قید خانے میں ہے اور مست ہے. یقیناً یہ تعبیر بالکل نئی اور انوکھی ہے. ہم نے کہا یقیناً یہ تعبیر بالکل نئی اور انوکھی ہے جو حضرت کے لطافت ذوق کو دلالت کرتی ہے. لطافت ذوق قید خانے میں بھی مست. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عشق میں صرف ترقی ہی ترقی اور کھونا ہی کھونا ہے، مگر لوگ اس راز سے واقف نہیں. اس میں بہت کچھ ملتا بھی ہے. چنانچہ حضرت فرماتے ہیں عشق کی راہ میں واللہ عجیب لذت ہے. عشق کی راہ میں واللہ عجیب لذت ہے. اس میں تکلیف بھی ہو تو بھی بڑی راحت ہے. اسی کو حضرت والا بڑی بصیرت بلکہ انتہائی جرأت سے صاف صاف فرما رہے ہیں کہ اس میں بہت کچھ ملتا بھی ہے. یہ راز وہ ہے جس کو سمجھتے ہیں اہل عشق. یہ راز وہ ہے جس کو سمجھتے ہیں اہل عشق. کچھ کھو رہے ہیں شوق سے، کچھ پا رہے ہیں. ہم کھو بھی رہے ہیں تو پا بھی رہے ہیں. ان اشعار کو سب نقل جمع نے بھی سب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عشق کی محبت، اپنے عشق کی محبت سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. فرماتے ہیں سالک جس راہ سے منزل مقصود تک پہنچتا ہے، لازمی بات ہے اس راہ کی اہمیت اور نافیت کو جس جذب یقین سے بیان کر سکتا ہے دوسرا نہیں بیان. جس راستے سے گئے بھائی اسی طرح یہ ہے یہ. تو چونکہ حضرت نے راہ محبت سے سلوک کو طے فرمایا ہے، کیونکہ حضرت نے راہ محبت سے سلوک کو طے فرمایا ہے، اس لیے جا بجا اس کا ذکر فرماتے رہتے ہیں. چنانچہ یہ شعر ملاحظہ ہو راہ برسوں کی طے ہوئی پل میں، راہ برسوں کی طے ہوئی پل میں عشق کا ہے بہت بڑا احسان. عشق کا ہے بہت بڑا احسان جو ہے اہل عشق کی ابتدا، جو ہے اہل عشق کی ابتدا، جو ہے اہل عشق کی انتہا. میں بتاؤں احمد بینوا میرا اعتراف قصور ہے. اعتراف ہے سب سلوک کا اصل جو سلوک اعتراف قصور، نفی کمالات کی نفی اور اپنے قصوروں کا اعتراف اللہ کے دربار میں. جتنے لوگ آگے بڑھے ہیں اعتراف قصور سے، اب شروعی سے اعتراف کمال جب ہوگا تو مسا کچھ ملے گا طریق میں ویسے ہی رہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس طریق کی معرفت عطا فرمائے. تواضع، انکسار، شکستگی اس راستے کی جان ہے. سلوک کی اول منزل توبہ اعتراف قصور تو ہے ہی، مگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آخری منزل بھی یہی اعتراف قصور ہے. حضور اگست صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون منتہی ہوگا، مگر آپ کے کلمات آبادیت اور اعتراف قصور کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں تو یہ حقیقت آشکارا ہو جائے گی. ان الباعث الفقیر وہ دعا بہت. اور فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو بجناب رب العزت کس ابدیت اور تواضع کے ساتھ پیش فرمایا ہے، امتی اس کا صحیح اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پہنچنے کا طریق یہی ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریق اختیار فرمایا تو پھر امتی کے لیے اسے انحراف کی کیسے گنجائش ہوتی ہے. اعتراف کے قصور جس مرتبے پہنچ کر کے اپنے قصور کا اعتراف ہی اصل ہے، اگر اس کے چھوڑے گا تو پھر گر جائے گا. کم رائے نہ شیوخ سقط، بہت سے شیوخ کو دیکھا گر گئے. جب اعتراف جب دعویٰ پیدا ہوا وہیں سے اللہ گرا دیتا، چل نہیں سکتا آگے. تو جتنا بھی بڑھے وہ دیں. ہمارے اندر فرماتے تھے دیکھو جی یہاں اگر کوئی منصب ملتا ہے تو تمہیں بات یاد آ گئی. یہاں کوئی منصب ملتا ہے تو آدمی کہتا ہے مجھے کلکٹر ہو گیا، میں فلاں ہو گیا، کہتا نہیں. لیکن وہاں جتنا درجہ ملتا ہے وہ نہیں اپنے کو مٹاتا ہے. یہ حضرت کی بات ہے. ماشاء اللہ یہ کہہ سکتے تھے
سمجھ گیا نا. یہاں کوئی درجہ ملتا ہے ڈیوٹی کرتے ہوئے کرے میں ڈیوٹی کرتے ہو گیا ہیڈ ماسٹر ہو گیا اپنا ہو گیا کہتا ہے. یہاں تو اپنے منصب کا اعتراف کا اظہار کرتا ہے. لیکن وہاں جتنا ترقی کرتا ہے اتنی اخفا پر عمل کرتا ہے. پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے نا. بہت عمدہ بات. اس لیے کبھی ہم نے بیان بھی نہیں کیا شاید سنا ہے حضرت سے اعتراف ہے. اللہ تعالیٰ فرق بیان کیا ہے. وہاں تو جتنا بھی بڑھے گا اتنی اخفا ظاہر نہ کرنا. منصور بچہ منصور بچہ تھا کہ ایک جرا بجوش میں آمد. منصور بچہ تھا کہ ایک گھوڑ میں اترانے لگا. وہ ایجاہا دریاہا فروردن وہ آرو نردن. اور یہاں ہم زبان ہیں کہ دریا کا دریا پی گئے اور ڈکار بھی نہیں لیا. یہ کس کا شیخ عبداللہ کا جملہ ہے. منصور بچہ ہے کہ ایک جرا بآواز بجوش میں آمد. منصور سمجھ رہے نا. منصور بچہ تھا کہ ایک گھوڑ میں کیا ہو گیا آ گیا جوش میں آ گیا. اندر حق کا نہیں لگا منصور کا. وہ ماہا دریانند ماہا دریاہا فروردن. ہم لوگوں نے دریا کے دریا پی لیا اور ڈکار بھی نہیں لیا. یہ شیخ عبداللہ مودی دیر میں نہیں روزروی کا ہی فرق اخفا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک ہے انا عبد کا اے اللہ میں آپ کا غلام ہوں. وابن امت کا وابن عبد کا ہے کہ یہ نہیں کہ میں اب سید الرسول ہو گیا. لا تفضلونی علی یونس بن متی ہے کہ نہیں. مجھ کو یونس بن متی پر فضیلت نہ دو جبکہ اسے ایک خطا ہوئی تھی. مثال انہی کی دیا کہ شاید میرے دل میں آ جائے کہ میں ان سے اچھا ہوں نہیں. یونس ہاں لا تفضلونی علی یونس بن متی پر مجھے فضیلت مت دو. نبی معلوم ہوا کہ طریق اپنے مٹانے کا ہے. مثال طریق مٹانے کا. جس نے مٹایا اپنا نام و شاہ ہفتہ اقلیم کا بنا سلطان. مگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے نفس کی ہم کو معرفت فرما دے. من عارف نفس ہو عارف رب. اپنے نفس کی معرفت ذلت کے ساتھ ذوق کے ساتھ جہل کے ساتھ جتنی زیادہ ہوگی اتنی اللہ کا علم کھلے گا. اللہ ہم سب کو اس طریق سے جو دولتیں ہیں اس سے اللہ محروم نہ فرمائے. ہم لوگ کی عمر ہو گئی اسی میں ہم لوگوں کو زیادہ افسوس ہے. اللہ تعالیٰ وہ دولت جو اپنے حضور کی اپنی محبت الہی مقصود من توئی و رضایت محبت و معرفت خود دے. الہی مقصود من توئی تو ہے. نہ حال نہ کال کچھ نہیں. تو مقصود ہے. جب تک تو نہ ملے ہم سمجھیں ہم کو کچھ نہیں ملا. چنانچہ یہ دعا ایسی ہے کہ میں بیان کرتا رہتا ہوں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے والد شاہ عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ جس کو جو ملا اسی دعا سے ملا. یا اپنے کو کہا مجھ کو اسی دعا سے الہی مقصود من توئی و رضایت محبت و معرفت خود. آپ ہمارے مقصود ہیں. آپ مقصود ہیں. اپنی رضا اپنی محبت سے ہم کو نوازے. بہرحال شعر ذہن میں آ گیا تھا. مولانا تو سنا رہا تھا. میں نے کہا کہ مولانا کی خاص بات بھی کوئی شعر ہی سنا دو. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے کہ خیال رخ دلدار ہے دربا بلا. مولانا کا شعر تو بہت اچھا ہے. ذہن میں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کی جان اللہ کی معرفت اللہ کی محبت اور اپنی بھی معرفت کہ ہم کچھ نہیں. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں. حضرت کا شعر ہے. یہ میرے لیے اعزاز یہی کہ میرا کچھ نہ ہونا اور میں کہتا ہوں نہ سمجھنا. نہ ہونا تو رہو سمجھو نہیں. یہ ہمیں ایک نقطہ نکل پڑے. حضرت کہا کہ یہ ہے میرا اعزاز کہ کچھ ہونا میرا ذلت و خواہ. تو میں نے کہا ہونا نہیں ہونا تو رہو لیکن سمجھو نہیں.
حضور نے خود فرمایا کہ اللہ لوگوں کی نظروں میں مجھ کو بڑا کر دیجیے، اپنی نظروں میں چھوٹا، تو وہ سمجھنا چھوٹا اپنے کو ہے، اور دینا تو اللہ کو مانگنا چاہیے۔ یہ اپنی ایک تصویر ہے اس شعر کی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی محبت سے نسبت سے سرفراز فرمائے۔ یہ تذکیر ہے، یاد دہانی۔ آدمی اسی دنیا میں رہ کے غافل ہوتا ہی چلا جاتا ہے، جتنا بڑھتا ہے اتنی خدا سے دوری ہوتی ہے۔ نہیں، جتنا تم کو نعمتیں ملیں اتنی قرب ہونا چاہیے اللہ کا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، ایک لقمہ کھانا یہ بھی قرب ہے۔ حدیث میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں گیا احمد آباد، سب سے پہلے یہ حدیث مجھے کتب خانے ملی، تم اللہ سے محبت کرو، اس بار اللہ تم کو کھلاتا ہے۔ اللہ علیہ مگر کھلانے کو محبت، یہی محبت عقلی ہے۔ محبت عقلی ایک ہے اور ایک محبت فطری ہے، ایک محبت عقلی ایک وہمی۔ تو محبت عقلی یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار، ظاہر کہ الانسان عبد الاحسان، جو اللہ نے کھلایا تو محبت لازمی ہے پر، اور ایک محبت طبعی ہوتی ہے۔ یہ تو عقلی ہے، ہر شخص کے لیے لازم و ضروری ہے، یہ عقل فرض ہے۔ یہ عقل جو ہے یہ محبت فرض ہے کہ اللہ کے احسانات کو مستحضر کر کے اللہ سے محبت رکھی جائے۔ اور ایک محبت جو قلب والی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، محبت الہیہ ہے۔ جب اس محبت کو انجام دیتا ہے عقلی کو، تو اللہ تعالیٰ جو غیر طبعی غیر اختیاری اس سے بھی نواز دیتے ہیں۔ یہ علماء کا مدعا ہے۔ جو محبت عقلی جو فرض ہے، جب اس کو لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ وہ محبت جو تمہارے اختیار میں نہیں اس سے نواز دیں گے۔ اسی میں صاحب نے فرمایا کہ محبت اللہ علی قسمین، دو قسم پر ہے، فرض و ندم۔ ایک محبت فرض ہے، فرض یہی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا استحضار کرو کہ اللہ اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ جب یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو محبت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا عطیہ، اس سے بھی تم کو نواز دیں گے۔ جب غیر اختیاری محبت اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ غیر اختیاری محبت، بہت کلام فرما دیتے ہیں۔ پھر کبھی انشاءاللہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق برآمد فرمائے۔ اللہ اپنی محبت، اپنی نسبت، اپنے عشق اور اپنے پر فدا ہونے کی دولتوں سے ہم کو مال و مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ سب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہماری نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ہماری باتوں کو بھی سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں بھی خلوص عطا فرما، ہماری باتوں میں بھی اثر پیدا فرما۔ صحیح معنوں میں ہم سب لوگوں کو اپنے راہ کا سالک بنا دے اور واصل بنا دے، یہ ان کے اختیار میں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔